اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست اس سوال کے جواب میں ہے کہ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی یا دیگر بھی آپ کی بیٹیاں تھیں؟ یہ سوال ہم قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، قرآن کریم سورہ الاحزاب، اس میں آیہ کریمہ 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دوستانی ذی وقار، اس پاک کلام میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے چہروں پر، اپنے سروں پر اوڑھنی کا یا چادر کا کچھ حصہ جو ہے وہ لے لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ نزدیک ہے اس کے کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، تو ستائی نہ جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ دوستان ذی وقار، اس آیہ کریمہ کا پہلا حصہ جو ہے نا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، وبناتک ہمارا موضوع ہے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں۔ بنات کا لفظ جو ہے عربی میں بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، بنتان کہتے ہیں دو بیٹیوں کو، اور بنات کم از کم 3 بیٹیاں۔ لیکن مستند تاریخ اور جن پر سب سے زیادہ اعتماد کیا گیا ہے، حضرت شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اہل حدیث نے بھی اعتماد کیا ہے، اہل دیوبند نے بھی اعتماد کیا ہے، اہل بریلی نے بھی اعتماد کیا ہے۔ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں، انہوں نے اعتماد کیا ہے کہ یہ شخصیت بڑی مستند اور بڑی معتبر شخصیتوں ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب سب سے بڑی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور شہزادی کونین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستان ذی وقار، یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بڑی آب و تاب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہم سادات کیوں نہ خوش ہوں گے۔ دیکھیں، اگر کسی کی ماں کی شان بیان کی جائے، کسی کے باپ کی شان بیان کی جائے تو وہ یقیناً خوش ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اگر کسی باپ کی اولاد کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھئی اس کی تو اولاد ہی صرف ایک ہے، باقی جو اس کی اولاد ہے اس کو مانا ہی نہ جائے، تو کیا اس باپ کا دل راضی ہوگا یا ناراض؟ ظاہری سی بات ہے، ناراض ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کمال ایمان والا اتنی دیر تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمارے ایمان کے کمال کی دلیل ہے، تو پھر یہ ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ اپنے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیوں میں سے ہم کہیں جی صرف ایک بیٹی ہے،
جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی ہے، ہمیں ان کی لمبی چوڑی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مذمت کے لیے قرآن ہی کافی ہے، اور جس کی قرآن مذمت کر دینا دوستو اس کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، اس کی تعریف وہی کر سکتا ہے جو قرآن کو فائنل اتھارٹی نہیں مانتا، جس نے قرآن کا علم نہیں حاصل کیا۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں 4، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پھر الگ شان جو احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہوئی ہے، اور میں تقریباً شاید غالباً یہ 5واں سال ہے آپ کے سامنے آتے ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ ہم نے شان بھی بیان کی ہے، جس میں سے ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حضور اس طرح سے عاجزی کی تھی کہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے یہ پیغام دیا تھا کہ میرے محبوب، ہم آپ کی امت کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جیسا فاطمہ چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ بھی ہم سنا چکے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کو بخار ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا کوئی چیز کھانے کو دل کرتا ہے؟ تو فرمایا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ انار بھی خرید سکے۔ یہ ہے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ باہر گئے، کچھ ادھار لیا، اور ادھار لے کر آپ نے 2 انار لیے۔ انار لے کر واپس آ رہے تھے تو آپ کی نظر ایک بیمار پر پڑی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار تو نہیں کہ آپ بیمار کو فراموش کر کے آگے نکل جائیں، تو آپ اس بیمار کے پاس آئے، اس کی بیمار پرسی کی، اور اس سے جب پوچھ رہے تھے نا کہ بھی اگر کوئی چیز تم چاہو تو وہ کہتے ہیں کہ انار کھانے کو دل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیے، آپ نے وہ دونوں انار جو ہیں وہ توڑے اور اس بیمار کو پیش کر دیے۔ آپ جب گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے تو آپ بڑے مغموم تھے، بہت غمگین تھے۔ گھر جب تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ علی کا چہرہ بہت پریشانی کا اظہار کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا علی پریشان نہ ہوں، آپ جب وہ انار دے رہے تھے نا اس بیمار کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انار کی خواہش کو ہی میرے دل سے رخصت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ بڑا مستند واقعہ ہے، اور اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ جب آپ وہ انار دے رہی تھی، معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو آپ کے گھر والے غیب بتا رہے ہیں، آپ کے گھر والے غیب بتا رہے ہیں، تو آپ کو اللہ نے کتنا غیب عطا فرمایا ہوگا۔ یہ جب ہمارا باقاعدہ موضوع ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ العظیم قرآن کریم کی آیات پیش کریں گے کہ جن کے مقابلے میں کوئی پھر دوسری دلیل نہیں چلتی۔ یہ انشاءاللہ العظیم ہم بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کس قدر نوازا ہے۔ یہ تو کل بتانا تو مشکل ہے، تھوڑے سے اشارات دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں اب ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایثار، دوسرا اللہ تعالیٰ کی عطا کہ اللہ اپنے بندوں کو غیب کے علم سے کیسے نوازتا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد حضرت سلمان فارسی آپ اناروں کا ایک طبق لے کر آئے، اور اس میں انار جو تھے وہ تقریباً تھے 19 انار آپ نے پیش کیے، اور پیش کیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھا، فرماتے یہ میرے انار نہیں۔ اب دیکھیے اعتقاد اللہ پر یقین کتنا پختہ ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں اگر 2 انار دیے ہیں تو اس کے جواب اللہ کا تو وعدہ ہے کوئی مجھے 1 دے گا تو اس کو میں 1 کے بدلے 10 دوں گا، تو اگر یہ میرے ہوتے تو پھر 20 ہوتے۔ جب اللہ پر اتنا اعتماد ہو تو پھر سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے جواب بھی بڑے عمدہ آتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی شاید آپ کی شان دیکھنا چاہتے تھے، آپ نے 1 انار چھپایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا حضور یہ آپ کے ہی انار ہے، تو وہ انار اپنے سامنے کیا۔ تو دیکھیے کہ یہ اتنی مبارک شان کی حامل ہستی ہیں کہ اگر ان کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو بڑا وقت درکار ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کی ہماری مختصر گفتگو میں
یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی، کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ تو وہ 2 بیٹیاں ہیں جن کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا گیا. ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا، کہ نور نبی کے 2 نور جس کی زوجیت میں آئے اس کو عثمان کہتے ہیں. مولا علی کی بڑی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نور نظر، آپ کی ایک نور نظر آپ کے عقد میں آئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بھی تو دیکھو کہ جن کے عقد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نور نظر آئی. اس لیے ہم الحمدللہ اہل محبت ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا بھی احترام کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در والوں کا بھی احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کا دل سے احترام اور حیا عطا فرمائے. آمین صلی اللہ علیہ وسلم.